الغفور. جی. الغفور کا معنی خوب بخشنے والا. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر خوب بخشنے والی ذات کون ہو سکتی ہے؟ کہ ظاہر ہے کہ جس کو بخشنے پر کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ بخشنے پر کوئی نقصان نہیں ہے، جی بھر کے بخشتا ہے، تو غفور ہے. اور جا بجا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس وصف کو جو ہے ذکر کرتا ہے الغفور. تو اس کا معنی خوب بخشنے والا. اور یہ عجیب و غریب نام ہے، اس کے بڑے عجیب و غریب فضائل و فوائد ہیں. جہاں تک اس کے پہلے فائدے کا تعلق ہے، اس کا فائدہ ہے کہ دل کی سیاہی دور کرتا ہے. یعنی دل پہ کثافت ہے، دل پہ سیاہی ہے، دل پہ انقباض ہے، انسان کا ذوق عبادت نصیب نہیں ہوتا اور ذکر و اذکار میں دل نہیں لگتا، تو دل انسان کا اندھیرا جو اس کا محسوس ہو، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے. کہ اگر اس کی اپنی تعداد کے اعتبار سے، کیونکہ الغفور جو ہے اس کی عدد ہے 1286، 1286. 1286. ہاں. اور اس کا عدد اوسط جو ہے یہ عدد کبیر ہے، اور عدد اوسط اس کا ہے 17. جی. اور عدد جو صغیر اس کا 8 ہے، 8. جی. کیونکہ ہر 8 دن کے بعد جو ہے کوئی لطیفہ غیبی ظاہر ہو سکتا ہے. تو یہ یا تو اس کے اپنے عدد یعنی 1286 مرتبہ روزانہ پڑھ کے جو ہے وہ پانی دم کر کے پانی پی، اپنے سینے پہ دم کر لے، یا انسان خود اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ورد کر کے. لیکن جب نام کے اعتبار سے ورد کرے گا تو اپنے دل پہ یوں ہاتھ رکھے، اچھا. ہاتھ رکھے، مطلب نام کے عدد 213 ہے، ہاتھ رکھ کے پڑے گا یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور، پھر پھونکے گا اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. ایسی زبردست تاثیر ہے، آپ کے دل کی سیاہی چھٹ جاتی ہے اور دل روشن ہونے لگتا ہے. سبحان اللہ. یہ کمال کی اس میں تاثیر ہے. سبحان اللہ. اور دوسری تاثیر یہ ہے کہ انسان غمزدہ رہتا ہے، غم ہے ایسے ایک ایسا غم ہے نہ جانتے ہوئے بھی غمگین رہتا ہے، انجانا غم لگا رہتا ہے اس کو. بظاہر دنیا کے سارے ساز و سامان ہے لیکن اداس رہتا ہے. تو وہ غم اگر دور کرنا چاہتا ہو تو الغفور میں اس کی زبردست تاثیر ہے. اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کے اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے، یا یہ ہے کہ خود الغفور کے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ورد کرے، اور ورد کر کے جو ہے وہ اپنے سینے پہ دم کرے، ہاتھوں پہ دم کرے، پورے بدن پہ جو پھیر لیا کرے. اور باقی اوقات میں بھی چلتے پھرتے یا غفورو کا ورد رکھے. یہ تقریباً سمجھو 8 دن ہی نہیں کر پائے گا کہ اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا. سبحان اللہ. یہ اس میں تاثیر. اور تیسرا فائدہ ہے کہ اگر سر میں درد ہے یا بخار چڑھا ہوا ہے اور سر کا درد جاتا نہیں ہے، بار بار ہو جاتا ہے، گولی کھا لی انسان، ٹیبلٹ کھا لیتا، کچھ وقت میں ریلیف، پھر درد ہو جاتا ہے. یا اسی طریقے سے جو بخار ہے، بخار چڑھتا ہے تو پھر اترتا ہے، پھر چڑھتا ہے، جاتا ہی نہیں ہے تو پریشان ہوتا ہے. اور آج کل جو ہے یہ کرونا وائرس کے دور میں بخار ہونا خطرناک بھی ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ یا غفورو کے عدد کے اعتبار سے جو اس کا عدد ہے اور وہ 1286، تو 1286 مرتبہ خود ورد کرے یا کوئی اور کر لے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دم کرے، اور دم کر کے اس کی جو دوائیں ہیں جو وہ استعمال کر رہا ہے یا کوئی غذا استعمال کر رہا ہے، اگر غذا نہیں تو روٹی جو ہے، روٹی کے 8 ٹکڑے، 8 روٹی کے ٹکڑے بنائے، ان 8 ٹکڑوں کے اوپر دم کرے اور روٹی کے 8 ٹکڑے کھلا دے بس. یعنی ہاتھ کے ہاتھ آپ دیکھیں گے اس کا بخار اتر جائے گا اور اس کے سر کو درد کو ریلیف ہو جائے گا. یہ زبردست میں تاثیر ہے. تو 8 دن انسان کر لے، کسی بھی قسم کا مرض ہوگا، تکلیف ہوگی، اس سے اس کو خلاصی ہو جائے گی. یہ اس میں تاثیر. اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بس اوقات انسان دیکھتا ہے کہ مال و دولت کے سارے اسباب موجود ہیں، دکان چل رہی ہے، مکان ہے، سب کچھ ہے، لیکن برکت نہیں ہے. بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتا ہے آخری مہینے میں. کہتے ہیں یار پتہ نہیں اتنی لمبی بڑی تنخواہ کہاں چلی جاتی ہے، تو برکت نہیں. تو اس کو کہتے ہیں مال کی برکت اللہ نے کھینچ رکھی، برکت نہیں، اس وجہ سے ایسے احوال ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نام کے عدد کے اعتبار سے 1286 مرتبہ یا غفورو کا ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے گھر میں چل پھر کے ہر کونے میں 3 دفعہ پھونکے یہ، اور ایک پانی کٹورے میں دم کر لے، اور وہ پانی جو ہے وہ شاور والی بوتل میں ڈال لے، اور ہر کونے پہ 3 چھینٹے، ہر کونے میں، گھر کے ہر کمرے کے، اس میں باتھ روم کا کونا تو باہر کی طرف، اندر نہیں، بات کرے. اس طرح اگر دکان ہے تو دکان کے 3 کونوں میں 3 دفعہ وہ چھینٹے مارے اور پھونکے. یہ اور یہ 41 ڈیز پابندی سے کر لیں، آپ دیکھیں گے مال میں ایسی برکت ہوگی کہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مال خرچ کہاں کرے، ایسی تاثیر ہے. تو یہ مال میں برکت. اسی طریقے سے اولاد، اب اولاد میں انسان برکت چاہتا ہے، اولاد ہے نہیں یا ہے لیکن وہ اولاد ہونا نہ ہونا برابر لگتی ہے کہ یار 4 بچے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک موڈ ہے. تو انسان تنہا محسوس کر، لونلی لگتا ہے. اس کے لیے اس میں تاثیر ہے کہ یہی یا غفورو 101 دفعہ پڑھنا ہے، کسی بھی ایک ٹائم پڑھ کے اس کھانے پہ دم کر دے جو سب بچے بڑے کھاتے ہیں، ان کے اوپر پھونک دیا کرے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. آپ دیکھیں گے 2 ہی بچے گھر میں ہوں گے، ہر وقت رونق ہی فیل ہوگی، دائیں بائیں گھومتے نظر آئیں گے، ایسا لگتا ہے گھر بھرا بھرا. تو یہ، اور ظاہر آج ایسی اٹیچمنٹ کا نصیب ہوتی ہے تو انسان جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ یہ عطا کر دیتے ہیں. اور ایک اس قدر تاثیر اور فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ چھوٹے اور بڑے کسی برے اخلاق کے اندر مبتلا نہ ہو، یا آلریڈی کسی برے اخلاقوں میں مبتلا ہے. آج کل جیسے ڈرگس کی بیماری لگ گئی، یا کوئی بڑا ہے وہ باہر کی جو رنگینیوں کے شوقین ہو گیا ہے، اس طرح کی کوئی اخلاقی مرض لگ گئے ہیں، اس کے لیے زبردست تاثیر اس آدمی کے نام کے عدد کے اعتبار سے. اور اگر وہ عدد نہیں نکالنے آتے تو پھر الغفورو کے نام کے عدد جو ہے 1286 مرتبہ یہ پڑھ کے کسی میٹھی چیز میں دم کرے، شہد ہے یا یہ کوئی اور میٹھی چیز ہے جو وہ کھاتے ہیں، بچے ہیں تو چاکلیٹ جو ہے کوکیز وغیرہ وہ کھاتے ہیں، ان کے اوپر دم کر کے ان کو کھلا دیا کریں.
بھلے ان کو بتانا ضروری نہیں، چپکے سے ان کو کھلاتا رہے، اور یہ 71 ڈیز پابندی سے کر لے، کسی بھی قسم کی بد اخلاقیاں ہوں گی ان کے وجود سے نکل جائیں گی، اور بہترین حسن اخلاق کے مالک بن جائیں گے سبحان اس میں تاثیر۔ اور جہاں تک خواب میں تعلق ہے، تو خواب میں اگر یہ لکھا اور پڑھا الغفور، اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت آپ کو نصیب ہوگی، یا ابھی نصیب ہے یا نصیب ہونے والی ہے، بس آپ سچی نیت سے اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو کر ان گناہوں سے توبہ کی طرف قدم بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں، الغفور اگر دکھائے تو اللہ آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں، آپ ذرا جھولی پھیلے ہاتھ اٹھائیں، اللہ آپ کو معاف کر دیں گے، سبحان اللہ، معافی ہو گئی تو بیڑا پار ہو گیا، چاہیے یہی، یہ اس کی تاثیر۔ بہت خوب، بہت خوب حضرت، جو باتیں آپ نے کہیں دل کو بڑی، الحمدللہ، دل کی بات آپ نے دل سے ہی شروع کی کہ الحمدللہ، یہ دل کی قدورت کو دور کر دیتے ہیں، دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ تو الغفورو تو یا غفورو بہت زبردست چیز ہے۔ آپ نے کووڈ کا جو سلسلہ بتایا، یعنی ابھی ویکسین سے پہلے کا علاج ہے علاج بالکل صحیح یہ مطلب ابھی ویکسین نہیں ہے، اگر یہ علاج کرنا شروع کر دیں ہم تو سب لوگ ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں، ویکسین کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے مائیگرین کا، سر کے درد کی بات کی، تو میں نے اس کو مائیگرین سمجھا، ٹھیک ہے، تو مائیگرین ایک لوگوں کا بڑا ایک مسئلہ ہے، اس کی دوا نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ یا غفوروں کا ورد کریں، وہ استعمال کریں۔ اور جو آپ نے بات کی برکت کی، یہ ایک ایسی بات ہے جو بہت سے لوگوں کو یہ ہے کہ ہماری آمدنی بڑھ جائے، یہ نہیں کہتے کہ برکت ہو جائے، حالانکہ آمدنیاں بہت ہیں، وہ آمدنی یوں خرچ ہو جاتی ہے جیسے ہے ہی نہیں آمدنی، تو اس میں برکت کا جو آپ نے حل بتا دیا ہے، تو یہ تو سب کو ہی کرنا چاہیے، یعنی تھوڑی آمدنی والے بھی کریں تو ان کے لیے بہت ہے، اور جو بہت والے کریں تو وہ بہت سے زیادہ ہے۔ تو یہ بات، پھر ایک آپ نے بات اور کر دی آج کے حساب سے، اگر ہم دیکھیں کہ ایک ہی کمرے میں 3-4 بچے ماں باپ بیٹھے ہیں تو سب اپنے اپنے فونوں پہ ہیں، کوئی کسی سے بات چیت نہیں کر رہا، 4 بچے بیٹھے ہیں اور خاموشی ایسی ہے جیسے گھر میں ہی کوئی نہیں ہو۔ وہ آپ نے اولاد کی بات بتا دی کہ اگر ان کو کھلا دیں تو گھر میں رونق ہو جائے، اور ان کے اوپر پھونک دیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہیں حضرت، میں تو بار بار یہی کہتا ہوں آپ کی باتیں سن کے کہ نہ ہمیں کتاب میں ملتی ہیں، نہ کوئی ہمیں بتاتا ہے، تو جب آپ سے یہ باتیں ادا ہوتی ہیں تو ایسا بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ اگر یہ کریں تو ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، اور ہوتا ہے۔ آزمائش ہے یہ لوگوں کی آزمائش ہے، اور لوگوں کی کانفرمیشن ہے کہ جو آپ نے بتایا تھا اس کی وجہ سے یہ پورا ہو